یہ بڑی مشہور آیت ہے، انسان کی شیطان کے ساتھ آخری ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جب کہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹ ڈیسیژن ہو گیا، اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا، اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکا ہے، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا، جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا، اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی۔ ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہوں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن، اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے۔ ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، کتاب بات ہی کچھ اور کر رہی ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، ڈائریکٹلی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے، اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا، اس جعلی اور جھوٹی امید کے پیچھے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، الا یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے، ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس رزلٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں، وہ بھی کسی درجے میں، جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا، تو آج میں وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی میں تو مکر گیا جی اپنے وعدے تو، وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی ہوئی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں۔ انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ اب یہ باتیں کیا صحابہ کرام کو آل البیت کو نہیں پتہ تھی؟ لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا حق جو ہے وہ دینا، مال غنیمت میں خرد برد نہ کرنا، بیت المال کے اندر بے ایمانی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا۔ پھر نبی اسلام نے مختلف چیزیں گنوائیں، کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو۔ پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، تو نبی اسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بلایا، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، یعنی دنیا میں اس کا مالک ہوں، لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بیسیکلی ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک کہانی ہے۔ بالکل، تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے، یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آ کے وہ دھوکہ دے جائے گا۔ ہمیں تو ویسے دنیا میں ہی پتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے، یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتہ چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ درست کر لیتا۔ تو سرکار دنیا میں پتہ چل چکا ہے۔ ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنیں، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا۔ لے جی یہ مقدمہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا،
اور اس کی پلی لیتے ہیں، کیا خود ہوتا ہے. شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف دعوت دیتا ہے. وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی، لیکن یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قصور ہیں، نہ، انہوں نے معافی مانگی ہے، دعوت دی شیطان نے. تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں، زور کوئی نہیں تھا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر، کہ اگر زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے $1000 دیے جائیں گے، دوسری صف والے کو $500، تیسری صف والے کو $300، تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا؟ اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا، لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا، تو شیطان تشائی کوئی نہیں سرکار. تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا. نیور. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے. وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے. شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی. یعنی دعوت مؤذن بھی دے رہا تھا اذان کے ذریعے مسجد میں، اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے. انسان کی اپنی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. یہ ہر انسان کو پتا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، انبیاء اکرام کی جو وحی ہے، یہ تو نور علی نور ہے. آلریڈی ہماری انسٹنکٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا، انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود. لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن، سورہ النساء میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو، انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے رسولوں کے آنے کے بعد. فلا تلومونی، تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا نہ کہو. شیطان کہہ رہے ہیں میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا. کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو. دیکھ لیں بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی. بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں کفر کرتا ہوں، اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من قبل، آج سے پہلے. یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. اگر تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابلے پہ، اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا، تو میں اس سے بھی انکاری ہوں. میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، برائی پہ تم خود چلے. اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو. میں اعلان برات کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جہنم میں پہنچ گئے. یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، یہ آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے، صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے. شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر عقائد اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں نا، ایک آیت ان تمام عقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتے. اکثر لوگ اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی شیطان نے جو ٹروتھ ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے. آپ کو یہ اچھائی کا کام کریں، اندر سے آپ کو تھپکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا، اگرچہ آپ کو اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے، لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں، یہی کرنا چاہیے تھا. خیر ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. یہ فرشتے کے ذریعے تھپکی ملتی ہے. اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے مخلص. مخلص کہتے ہیں اخلاص، کمٹمنٹ شو کرنے والا. مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے، وہ صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم السلام. لہذا قصہ آدم اور ابلیس میں جہاں کہیں شیطان کا یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے. انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے، سب کے سب مخلص ہیں. انہوں نے اپنی محنت سے ہی بچنا ہے. لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی اسپیشل پروٹیکشن،
وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے۔ اس طرح کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا، وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے، اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے۔ تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں سے۔ اللہم اجرنا من النار، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔